الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في موضع آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عزوا عليها بالنواجذ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دین کی بات کا کہنا سننا یہ بھی عبادت ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے جاتے وقت، یعنی شہادت کے وقت، اپنے بیٹے کو نصیحت کی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو اس میں سے ایک بات یہ بھی کی کہ احیی قلبک بالموعظہ، کہ اپنے دل کو زندہ کرنا وعظ، نصیحت، دینی مذاکرے، دین کی باتوں سے. کیونکہ جس طریقے سے اگر بارش کے موسم میں بارش نہ ہو تو کھیتیاں سوکھنے لگ جاتی ہیں، اسی طریقے سے صرف دنیا ہی دنیا کے تذکرے ہو، دین کا تذکرہ نہ ہو تو اس سے بھی دلوں کی کھیتیاں سوکھنے لگتی ہیں. جیسے کھیتیاں ہوا کرتی، اسی طریقے سے دل کو بھی کھیتی کہا گیا. ان القلوب مزارع، کہ یہ جو دل ہے یہ کھیتیاں ہیں. فزرع فیہا طیب الکلام، یہ حضرت لقمان کی نصیحت ہے رضی اللہ عنہ. اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ ان القلوب مزارع، کہ میرے بیٹے دل کھیتیاں ہیں. فزرع فیہا طیب الکلام، لہذا اس میں اچھائی کے بیج بونا. فإن لم ينبت كله ينبت بعضه، اگر سارے نہ بھی ہوئے تو کوئی بات نہیں، لیکن بعض تو ہوگے بھی. تو میرے عزیزوں، اس لیے دین کی مجلس میں بیٹھنا یہ اپنے دلوں کو زندہ کرنا ہے. دین کی باتوں کو سننا یہ اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو قوت دینا ہے. تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر ماشاءاللہ یہاں اس مجلس میں علماء کرام بھی موجود ہے، اور ہمارے اساتذہ کی عمر کے ہیں، بلکہ ہمارے اساتذہ بھی ہیں. لہٰذا ان کے سامنے کچھ بات کہنے کی جرات کرنا یہ تو بے ادبی جیسا لگتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
جہاں توحید والا بنایا وہاں ادب والا نہیں بنایا. ہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ ہے توحید. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ توحید والا اللہ نے بنایا. اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ہے ادب والا. تو اللہ نے ہمیں توحید بھی دیا اور ادب بھی دیا. لہذا بڑوں کے سامنے، استادوں کے سامنے کوئی بات کہنا یہ تو گویا کہ ایک طرح سے بیج بھی لگتی ہے. لیکن چونکہ یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ اگر طالب علم، شاگرد، اسٹوڈنٹ اپنے استاد کو اپنا سبق سنائے تو یہ کوئی بیعزتی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کا حق ہے کہ اس کو سنانا چاہیے. اسی طریقے سے ساتھیوں کے سامنے اگر کوئی ساتھی تکرار کرے کہ مدارس کے اندر جو چیز پڑھائی جاتی تو ایک طالب علم اس کو بعد میں اسی کو دہراتا ہے، اس کو کہتے تکرار. تو جو پڑھا ہوا سبق ہے اس کو دہرانا ساتھیوں کے سامنے یہ بہت اچھی بات ہے، اور اساتذہ کے سامنے سبق سنانا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ استاد سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں توحید والا بھی بنایا اور ادب والا بھی بنایا. یاد رکھو بے ادب کبھی نہیں ہونا، بے ادب کبھی نہیں ہونا، کیونکہ بڑی بڑی علامتیں اس امت میں جو 73 فرقے ہوں گے اس میں جو بڑی بڑی علامتیں ہیں وہ تو علماء کو پتہ ہے، لیکن عوام کے جاننے کے لیے 2 علامتیں ایسی ہیں جو گمراہ فرقوں میں پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک ہے قلت تعدب، یعنی بے ادب. جی ہاں، بے ادب ہونا یہ گمراہ، یہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بے ادب ہونا یہ گمراہ فرقوں کی علامت ہے. جی کہ مفتی سعید صاحب جیسے بزرگ کو یہ کہے کہ یہ تو کام کے مخالف تھے، نعوذ باللہ، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ مفتی سعید صاحب جیسے وہ کہہ رہے دارالعلوم دیوبند کے محتمین کو یہ کہنا کہ ان کا علم تو قطرہ ہے، دارالعلوم دیوبند کو یوں کہنا کہ دارالعلوم کو بند کر دو اور سارے 2 سال جماعت سے نکال دو، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے. تو یاد رکھو یہ گمراہ ہونے کی علامت ہے. ہاں یہ کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہے اور یہ کوئی علمیت کی بات نہیں ہے. یہ تو جو گمراہی کی 2 علامت ہے جو موٹی موٹی بیان کی گئی، قلت تعصب اور قلت تعبد، اس میں سے ایک علامت ہے گمراہ ہونا. صحابہ کتنے ادب والے تھے، صحابہ کتنے ادب والے تھے. تو اس لیے میرے عزیزوں بے ادب نہیں ہونا، بے ادب محروم ہے. تو میرے یہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اپنا سبق سنا رہا ہوں. اب سبق کیا ہے تو سنیں. میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھی، اسی طریقے سے ایک اور آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھی. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو. دیکھیے پہلے زمانے میں، پہلی امتوں میں مسئلہ یہ تھا کہ جب دنیا میں گمراہی پھیلتی، لوگ اللہ کو بھول کر اور شریعت کو پامال کر کے زندگی گزارتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو دنیا میں بھیجتے. نبی آتے دنیا میں محنت کرتے، اور اللہ تعالیٰ نبی کو ایک کتاب دعوت بھی دیا کرتے تھے. تو نبی آتے، محنت کرتے، ایک جماعت تیار کرتے، اور وہ کتاب دعوت سے ان کو سمجھاتے. لیکن پھر جب نبی چلے جاتے تو وہ امت، وہ ماڈل جو نبی نے تیار کیا ہوا ہوتا وہ بگڑ جاتا، بلکہ یہاں تک کہ کتاب دعوت کو بھی بگاڑ دیتے، کیونکہ پہلی کتابوں کے ساتھ اللہ کا حفاظت کا وعدہ نہیں تھا، اس لیے وہ کتاب دعوت کو بھی بگاڑ دیتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نیا نبی دنیا میں بھیجتے علیہ السلام.
نئے نبی کو دنیا میں بھیجتے. پھر نئے نبی دنیا میں آتے، پھر وہ محنت کرتے، پھر ایک جماعت تیار کرتے، اللہ ان کو بھی کتاب دعوت دیتے. اس طریقے سے وہ نبی بھی اپنا وقت، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی کا زمانہ بھی متعین تھا اور ہر نبی کی امت بھی محدود تھی. ہر نبی کا معاملہ یہ تھا. تو پھر وہ نبی چلے جاتے تو پھر معاملہ ایسی ہوتا. چنانچہ اللہ کی سنت رہی، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کرتے رہے. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور سارے عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. اس لیے آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، کہ میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئے گے تو وہ بنی اسرائیل کے تو نبی ہے، لیکن اس امت کے نبی نہیں ہوں گے. حضور کے آنے کے بعد یہاں وہ نبی نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل کے نبی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبوت دیتے تو چھینتے نہیں، کیونکہ نبوت سلیکشن سے ہے، الیکشن سے نہیں. نبوت سلیکشن سے ہے، نبوت کا انتخاب اللہ کرتے. تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن اس امت کے نبی نہیں ہوں گے. تو اب نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا. تو اب یہ نبیوں والا کام کسے دیا؟ اس امت کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا کام اس امت کو عطا فرمایا. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف فرمائی، اس امت کی تعریف فرمائی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف، کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اس امت کا فرض منصبی بتایا گیا. یہ تو ہوا اس آیت کا وہ ترجمہ جو عام طور سے کیا جاتا. یہ تو اس آیت کا وہ ترجمہ ہے جو عام طور سے کیا جاتا اور جو عام طور سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس کا ایک مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. حضرت عمر بہت بڑی شخصیت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ان کو فاروق کا لقب دیا گیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایسا بنایا کہ وہ بولتے بھی حق ہے اور سوچتے بھی حق ہے. یہ حضرت عمر کی فضیلت ہے. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. تو ایک اس آیت کا مطلب حضرت عمر نے بیان فرمایا. دھیان سے سنیں اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اس آیت کا مطلب یہ آیت خاص فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ آیت، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ حیات الصحابہ میں لکھی ہوئی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دوسرے حضرت جی تھے، ان کی کتاب حیات الصحابہ میں یہ آیت کا یہ مفہوم جو میں بیان کر رہا ہوں لکھا ہوا ہے. کیونکہ منگھڑت باتیں بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی سنو. ہاں، اس لیے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ایک حدیث سنی. مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کے مواعظین بیان کرنے والے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے قرآن بیان کریں گے، قرآن کی تفسیریں کریں گے کہ لوگ میری طرف مائل ہو جائیں. لیکن جب دیکھیں گے کہ یار یہ قرآن سے میری طرف مائل نہیں ہو رہے، قرآن تو سبھی بیان کر رہے ہیں، تو پھر وہ حدیث بیان کریں گے تاکہ لوگ میری طرف مائل ہو جائیں. پھر جب دیکھیں گے کہ حدیث سے بھی لوگ میری طرف مائل نہیں ہو رہے، حدیث بھی سبھی بیان کرتے، تو پھر وہ ایسی باتیں بیان کریں گے جو کسی نے سنی ہی نہیں، یعنی من گھڑت باتیں بیان کریں گے. اور لوگ کہیں گے واہ واہ کیا مقدر ہے اور کیا وائز ہے، اس نے تو اصحاب کہف کے کتے کا رنگ بھی بتا دیا. کیا وائز ہے اور کیا مقدر ہے. اس کو تو یہ بھی پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی چونٹی مذکر تھی کہ مؤنث تھی، یہ تو یہ بھی بتا رہا ہے. تو ایسے لوگ امت میں من گھڑت باتیں چلائیں گے. ہاں، لہذا لوگوں میں وہ باتیں بیان مت کرو جو لوگوں نے نہیں سنی، وہ باتیں بیان کرو جو سنی ہے، یعنی قرآن اور حدیث ہے. جی ہاں، اصل الاصول قرآن ہے اور اسی کی شرح حدیث ہے، یہ اصل الاصول ہے.
یہ نہیں کہ ایسی باتیں بیان کرے گا جو کسی نے سنا ہی نہیں، تو اس لیے یہ منگھڑت بات نہیں ہے۔ تو یہ حیات صحابہ میں لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے کہ یہ آیت خاص ہے فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں، یعنی صحابہ کے بارے میں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اگر کنتم خیر امت کو، حضرت عمر کے ارشاد کا خلاصہ، اگر کنتم خیر امت ان کو آپ سارے لوگوں کے لیے لے لو، تو بنی اسرائیل میں تو یہود و نصارہ میں 71-72 فرقے ہوئے، اس امت میں تو 73 فرقے ہوں گے، تو کیا وہ سارے باطل فرقے بھی خیر امت میں داخل ہو جائیں گے؟ بولیے، اگر وہ باطل فرقے بھی کام کرنے لگے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے لگے تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حضور نے خود فرمایا کہ وہ تو برباد فرقے ہیں، تو وہ تھوڑی اس میں داخل ہوں گے۔ تو یہ آیت خاص ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں۔ لہذا اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں خیر امت میں داخل ہوں، تو اس کو اپنا ایمان، اپنے عقائد، اپنے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طرز پر کرنے ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طرز پر کرنے ہوں گے۔ جس کے اعمال، جس کے عقائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طرز پر ہوں گے، لہذا وہ خیر امت میں داخل ہوگا، اور جس کے اعمال، جس کے عقائد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوں گے، وہ خیر امت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا ہی کام کر لے۔ اسی لیے یہ بات سمجھنا ہے کہ تبلیغ کیا ہے اور تبلیغ کا پیغام کیا ہے۔ ہاں، تبلیغ کیا ہے؟ ہم سمجھتے نکلو نکلو، اسی کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کا پیغام کیا ہے؟ یہ امت بھول رہی ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کا پیغام کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، تبلیغ وہی ہے جو دیوبندیت ہے، یاد رکھنا۔ اب دیوبندیت کیا ہے؟ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیوبندیت نام ہے، دیوبند کوئی الگ سے فرقہ نہیں، کوئی الگ سے جماعت نہیں، دیوبند کوئی الگ سے فرقہ نہیں، کوئی الگ سے جماعت نہیں۔ دیوبند نام ہے صحیح دین کو جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جمہور امت سے ہم تک جو پہنچا ہے، اس کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر، بلکہ دانتوں سے مضبوط پکڑ کر، ہاتھ سے زیادہ دانت سے مضبوط پکڑا جاتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ دانتوں سے، ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر اس کو امت میں بانٹنے کا نام دیوبندیت ہے۔ صحیح دین کو، دیوبندیت کوئی الگ سے فرقہ نہیں ہے، الگ سے جماعت نہیں ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا، کوئی شخص انفرادی طور پر یہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں اور میں یہ بات بتا رہا ہوں، تو نہیں لی جائے گی، کیونکہ دیوبند وہ چار دیواری کا نام تھوڑی ہے۔ دیوبند نام ہے قرآن اور حدیث کے صحیح معنی اور مفاہیم کی حفاظت کا، قرآن کی، حدیث شریف کی صحیح معنی اور مفاہیم کی حفاظت کا۔ کوئی یہ کہے کہ میں دیوبندی ہوں، میں قاسمی ہوں اور میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، تو یاد رکھنا ہرگز وہ بات نہیں لی جائے گی۔ ہاں، دیوبند کی بات وہ ہے جو وہاں کے دارالفتہ سے چلے۔ جی ہاں، مفتی سعید صاحب فرماتے تھے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری رائے یہ ہے، یہ نہیں چلے گا، میں یہ کہتا ہوں یہ نہیں چلے گا، وہ دارالفتہ کیا کہہ رہا ہے وہ چلے گا، کیونکہ وہاں پر منتخب کر کے جن کو بٹھایا گیا ہے، وہاں پر اعتماد کر کے جن کو بٹھایا گیا ہے، ان کی وہ جو بات بیان کرے، وہ جو لکھ کر کے دے دے، وہ بات چلے گی۔ انفرادی طور پر وہ نہیں چلے گا۔ جی ہاں، اس لیے دیوبندی کہلانے کا حق اسے ہے جو اس کے دارالفتہ پر چلے، یاد رکھنا، ورنہ انفرادی شخص کوئی دیوبند۔ انفرادی رائے تو دارالعلوم کے اندر بیٹھی ہوئی کسی کی الگ ہو سکتی، لیکن وہ دیوبند کی رائے نہیں کہلائیں گی۔ انفرادی رائے کوئی دارالعلوم سے پڑھ کے آ کر
اور پھر یہ کہے کہ میں قاسمی ہوں اور میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، وہ نہیں جائیں گے، وہ وہاں کا دارالعلوم کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو، وہ بات اگر بیان کرے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ وہ دیوبندی بھی نہیں ہے۔ باپ کا علم بیٹے کو اگر نہ ازبر ہو، باپ کا علم بیٹے کو اگر نہ ازبر ہو پھر میرا کیوں کرو؟ اگر باپ کا علم ہی تجھے نہیں ہے اور تو باپ کی بتائی باتوں پر ہی نہیں چل رہا تو کیسا فرزند ہے؟ پھر یہ فرزندیت نہیں ہے، یہ فرزندیت نہیں ہے۔ اس لیے مفتی صاحب ایسا فرماتے تھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں چلے گا، میری رائے یہ ہے یہ نہیں چلے گا۔ وہاں کا دارالفتہ کیا کہہ رہا ہے وہ بتا، دارالفتہ کی اور وہاں کے مفتیان کی کیا رائے ہے، وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جو وہ دارالفتہ میں جمع ہو کر کے جو بات کہہ دے وہ رائے کیا ہے وہ بتاؤ۔ یاد رکھنا اس پر کبھی دھوکے میں نہیں آنا کہ یار میں بھی تو دیوبندی ہوں، میں بھی تو قاسمی ہوں اور میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کیونکہ دارالعلوم یہ معاملے میں نہیں، یہ معاملے میں دیکھو دارالعلوم تعصب والا نہیں ہے، یاد رکھنا دارالعلوم کے اندر تعصب نہیں ہے، عصبیت نہیں ہے، غلطی کرے۔ یاد رکھنا ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی، ایک حدیث بیان کی تھی دجال کے متعلق، اس کی تفسیر میں چوک ہو گئی تھی۔ مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت یہ بات غلط ہے، آپ اس کو رجوع کریں اس سے۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ صحیح ہے، ان کو پھر سمجھایا، کتنے سمجھایا؟ ہمارے استاد مولانا ریاست کے ساتھ بکنوری رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا ہے ان کا، اور ابھی ایک حضرت حیات ہے، پوچھ لینا آپ سے جا کر کے، قاری ابو الحسن صاحب دامت برکاتہ موجود ہے۔ ہاں باطل کی رعایت تو دارالعلوم میں چلتی ہی نہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کہ بھائی حضرت یہ بات آپ کی چوک ہوئی، آپ اس سے رجوع کریں۔ مفتی سعید صاحب نے نہیں مانا تو ان کے خلاف کتاب سے لکھ دیے، ان کے خلاف فتوے نے دیے۔ مفتی صاحب نے پھر بھرے مجمع میں بھری درسگاہ میں جہاں غلطی کی تو وہاں رجوع کیا اس سے۔ تو دارالعلوم تعصب نہیں ہے کہ اپنا غلطی کرو تو کوئی بات نہیں اور دوسرا غلطی کرنا، غلطی کس سے بھی ہو، چاہے ہمارے بڑوں سے ہو تمہارے بڑوں سے ہو، کس سے بھی ہو، غلطی غلطی ہے۔ ایسا مفتی سعید صاحب نے بھی اس سے رجوع کیا تھا۔ آپ دیکھو جتنے بھی لوگوں نے چوک کی دارالعلوم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی، جتنے بھی لوگ ہٹے دارالعلوم نے ان کے خلاف فتوے دیے، ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو وہاں تعصب نہیں ہے کہ ان کو پرایا سمجھا، ان کے خلاف فتویٰ دیا نا، بلکہ دیوبند کی یہ شان ہے کہ وہ جس کو اپنا سمجھتا اس کو سمجھاتا اور وہ نہ سمجھ کر کے خود پرایا ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنا نہیں سمجھا، اس کو اپنا سمجھتا اس لیے اس کو سمجھاتا، اور وہ نہ سمجھے تو پھر وہ اس کے خلاف فتوے دیے جاتے۔ تو یاد رکھنا دارالعلوم کی رائے، دیوبند کی رائے وہ نہیں ہے جو انفرادی شخص بیان کرے۔ یہاں بڑا دھوکہ لگتا اور مجھے بھی دھوکہ لگا تھا کہ کوئی انفرادی شخص یہ رائے بیان کرے کہ میری رائے تو یہ ہے، نہ انفرادی نہیں، دارالعلوم اشتہ کا فتویٰ بتاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیوبندیت نام ہے کہیں دین کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر، دونوں ہاتھوں سے مضبوط تھام کر اس کو امت میں پھیلانے کا، اس کا نام ہے دیوبندیت۔ اور تبلیغ کیا ہے؟ تو تبلیغ یہ دیوبند سے نکلی ہوئی ایک جماعت ہے۔ ہاں آج بڑی بے ادبی، بڑی گمراہی کہ دیوبند کو کہتے کہ ہم اس کو نہیں پہچانتے، دیوبند کو کہتے کہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، نعوذ باللہ، جہاں سے نکلا اس کے خلاف باتیں ہو رہی۔ یاد رکھنا علماء کے خلاف اور دارالعلوم دیوبند کے علماء، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ دیوبند چار دیواری کا نام نہیں، جتنے اہل حق علماء ہیں وہ سب کے خلاف باتیں ہو رہی۔ تو یہ بات پتہ ہے آپ کو کہاں لے جا رہی ہے؟ سنو ایک حدیث یاد آئی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، 8ویں پارے کی یہ آیت ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، تفسیر قرطبی دیکھ لینا، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں 71-72 فرقے ہوئے اور اس امت میں 73 فرقے ہوئے۔ بنی اسرائیل میں 71-72 فرقے ہوئے اور اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو وہ 73واں فرقہ اس امت میں کون سا ہے؟ 73واں فرقہ اس امت کا کون سا ہے؟ تو لکھا ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، الذین یبغضون العلماء،
وہ تکبر فرقہ وہ ہے جو علماء سے بغض رکھے گا. سنو ہاں، جو علماء کو کہنا کہ ان کو کیا سمجھتا ہے، ان کا علم تو کترا ہے. الذین یبغضون العلماء، جو علماء سے بغض رکھے گا، ویعادون الفقہاء، اور فقہاء سے عداوت کرے گا. جی ہاں، الذین یبغضون العلماء ویعادون الفقہاء. اب سوچ لو کہ اگر علماء سے بغض ہے، اگر علماء سے فقہاء سے، دین کے سمجھانے والوں سے، دین کے بتانے والوں سے اگر عداوت ہے، دشمنی ہے، تو یہ بات ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ ہاں، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. ارے یہ لوگ تو وہ ہے کہ جن کے سارے اعمال غارت ہے اور وہ سمجھ رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بہت بڑے مبلغ ہیں، ہم بہت بڑے داعی ہیں. نہیں، ان کے تو سارے اعمال غارت ہے. ہاں، الذین یبغضون العلماء، اہل علم اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کے پیچھے. اور یاد رکھنا یہ بات، ایسا کرنے والے لوگ بھی قابل رحم ہیں، ورنہ ان کے تو ایمان کا مسئلہ ہے. آپ کہیے ہاں ان پر بھی رحم کھاؤ، ان کو روکو اس سے، ورنہ ان کے ایمان کا مسئلہ ہے. کیسے ایمان کا مسئلہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. سنو، ایک مرتبہ ایک غیر مقلد عالم تھے، جن کو اہل حدیث کہتے غیر مقلد، وہ عالم تھے. ایک مرتبہ وہ درس دے رہے، تو ان کے درس میں ان کے ایک شاگرد نے کہہ دیا، ان کے ایک طالب علم نے کہہ دیا کہ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ دیا کہ ابو حنیفہ کو تو 17 حدیثیں یاد کی. وہ استاد نے کہا کہ اٹھ جا، میرے درس سے نکل جا، بھگا دیا اس کو. جبکہ وہ لوگ ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود اس کو اپنے درس سے بھگا دیا. پھر اپنے شاگردوں سے کہا کہ سنو، یہ شخص کفر پر مرے گا. ہاں، استاد نے درس گاہ میں پیشن گوئی دی تھی کہ یہ شخص کفر پر مرے گا. طلبہ نے پوچھا کہ حضرت یہ کفر پر کیوں مرے گا، کیا غلطی ہے اس کی؟ تو کہا اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے ابو حنیفہ کو برا کہا، ابو حنیفہ کو حقیر سمجھا رحمہ اللہ، اور کہا کہ سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. پھر کہنے لگے استاد کہ اور اللہ اور کہا کہ سنو، جب کوئی کسی سے دشمنی کرتا تو اس کی گھٹیا چیز نہیں چھینتا. مثال کے طور پر مجھے ان سے دشمنی ہو گئی تو میں ان کے گھر کا کچرا تھوڑی چھین کے لاؤں گا، میں ان کے گھر کے مکڑی کے جالے تھوڑی چھینوں گا. تو اسی طریقے سے جب اللہ کسی سے دشمنی کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا نہیں چھینتے، کیونکہ دنیا تو اللہ کے نزدیک مکڑی کا جالا ہے. جب اللہ کسی سے دشمنی کرتے تو اس کی دنیا نہیں چھینتے، کیونکہ دنیا تو ہمارے نبی نے فرمایا مچھر کا پر ہے، اس سے بھی گھٹیا ہے. تو اللہ دنیا نہیں چھینتے، اللہ قیمتی چیز یعنی ایمان چھین لیتے. ہاں، یاد رکھنا، اس میں یہ بھی بڑے قابل رحم ہے کہ ایمان کا مسئلہ ہے. اور کہنے لگے کہ ابو حنیفہ سے بڑا ولی کون ہوگا؟ مفتی سعید صاحب کو برا کہتے، ان سے بڑا ولی بتاؤ. جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ایک عالم مولانا منظور مندر صاحب، سن لینا آپ نے، مولانا منظور مندر صاحب نے جو تعزیت بیان کی تھی تو کہنے لگے کہ مفتی سعید صاحب کے انتقال پر صرف دیوبند کے طلبہ اور علماء کی تعزیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تعزیت تو ساری دنیا اور سارے عالم اور سارے دنیا کی مسلمانوں کی کرنی چاہیے، کیونکہ ساری دنیا علم سے، دین کے چراغ سے محروم ہو گئی. جی ہاں، ایسے علماء کو. اور سنو، ایک یا بس اللہ حفاظت فرمائے، ایک کہنے لگا مولانا عاقب صاحب جو سہارنپور کے شیخ الحدیث ہے، ان کے بارے میں کہنے لگا کہ ان کو کیا سمجھتا حضرت جی کے بارے میں. ایسی باتیں سن کر پیروں تلے کی زمین نکل جاتی تھی کہ اتنے بڑے ولی سے بغاوت، اتنے بڑے ولی کی حقارت، ارے اس کا تو ایمان کا ہی مسئلہ بن گیا. آپ کو پتا ہے یہ مولانا عاقب صاحب کون ہے؟ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آج کے دور میں امیر المومنین کی حدیث کون ہے؟ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ ولایتاً شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سہارنپور کے پہلے شیخ الحدیث تھے، اور روایتاً شیخ عاقب صاحب،
جو ابھی اس مبارک جماعت کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کہنے لگا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ عالم تھا کہنے والا، یار میں نے بولا تیرے تو پہلے ایمان کے مسئلہ بن گئے ہیں کہ جس کو امیر المومنین کی حدیث کہا جا رہا اس سے بڑا ولی کون ہوگا، اس سے بڑا ولی کون ہوگا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بہرحال بات یہ چل رہی تھی، وقت زیادہ ہوتے جا رہا، بات یہ چل رہی تھی کہ تبلیغ کیا ہے. تو دیوبند کے پیغام جو ہے، دیوبندیت جو ہے وہی تبلیغ ہے، کیونکہ ہمارے اکابرین مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ہاں، اس لیے خان کا تبلیغ جتنے بھی شعبے ہیں یہ سب انہی کے دیے ہوئے ہیں، انہی کے دیے ہوئے وہیں سے نکلی ہے. تو یہ تبلیغ یہ دیوبند کا پیغام ہے، لہذا اس کو بھول کر کے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو سارے علماء سے، سارے صلحاء سے، سارے اکابرین سے کٹ کر پھر یہ کہے کہ میں حق پر ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، تو دور صحابہ کا مذاکرہ ہے. صحابہ مولانا سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم جو بھی دارالعلوم دیوبند کے استاد ہے، پہلے نہیں تھے، ابھی حضرت کا تقرر ہوا، تو وہ خود بیان فرماتے کہ صحابہ جب جمع ہوتے تھے تو ان کے جو نعرے ہوا کرتے تھے، ان کا جو مذاکرہ ہوتا تھا، اس میں سے ایک مذاکرہ یہ ہوتا تھا، لزوم الجماع، اہل حق کی جماعت کو مضبوط پکڑے رہیں گے. صحابہ یہ مذاکرے کرتے تھے، صحابہ یہ مذاکرے کیا کرتے تھے. تو یہ جو جماعت ہے یہ ہمارے اور اس میں سنو، اس میں اہل علم ہی پر اعتماد کیا گیا، اس میں اہل علم پر اعتماد کیا گیا. درس ترمذی میں دیکھ لینا، درس ترمذی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی عیادت کے لیے گئے. کہا کیا بات ہے؟ تو وہ اٹھ گئے اور کہنے لگے میں تو بہت ڈر رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے یہ کام شروع کر کے استدراج کیا. استدراج کہتے اللہ تعالیٰ بے دین کو، دہریے کو مہلت دے دی، اس کو کہتے استدراج. تو کہا میں نے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے استدراج کیا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ نہیں حضرت آپ نے استدراج نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، آپ کو معلوم ہو گیا، پتہ چلا کہ آپ کا استدراج نہیں ہے. تو دوسرا ڈر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کام میں اکثر عوام ہی عوام ہے، اس کام میں اکثر عوام ہی عوام ہیں، اور علماء تو بہت کم ہیں. اور عوام جب کسی چیز کو لے کے چلتی ہے تو چلتی ہے، لیکن جب بگڑ جاتی تو ایسے بگاڑ دیتی، ایسے گلو کر جاتی. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گلو کر کے ان کو خدا تک پہنچا دیا. ہاں یاد رکھنا، حب نبی میں گلو کا نام تو بدعت ہے، غیریت ہے. حب نبی میں، حب آل رسول میں، حب آل رسول میں گلو کا نام شیعت ہے. اور حب دعوت میں گلو کا نام کیا ہے آپ خود بتاؤ. حب دعوت میں گلو، اتنا گلو کہ نبیوں کو بھی نیچے گرا دیا، نعوذ باللہ. ہاں، ہم یہاں چادر بازار جماعت میں گئے، ایک ساتھی وہاں کا کہنے لگا نعوذ باللہ مشورے کے اندر، ارے بولے بھائی دعوت کا کام کرو، دعوت کی محنت کرو. اللہ تعالیٰ نے دعوت کی کمی تو زکریا علیہ السلام سے بھی برداشت نہیں کی، ان کو بھی چیز دیا. نعوذ باللہ. ارے بھائی یہ تو ایمان کے مسئلے ہیں. اتنا حب دعوت میں گلو کہ یوں کہا جائے کہ معجزہ دعوت کے ساتھ کھاتے، نبی کے ساتھ کھاتے ہیں. یہ تو سب عقائد سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں. ہاں، مسئلہ عمارت اور شہرت کا نہیں ہے، مسئلہ تو ایمان کا ہے، مسئلہ تو عقائد کا ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے، حدیث جو کہہ رہی ہے، اس کو تو دیکھو کہ معجزہ کس کے ساتھ کھاتے ہیں. شرع عقائد میں خود لکھا ہے کہ معجزہ نبی کے ساتھ کھاتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہے کہ معجزہ دعوت کے ساتھ کھاتے، یہ تو سری انکار ہے. ہاں، حب دعوت میں اتنا آگے بڑھے، اتنا بیان کرے کہ نبی کو کہتے کہ نبی اپنے معمول سے ہٹے. اس لیے میرے پیاروں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ کوئی کسی پر طنز نہیں، یہ ایک اہم پیغام ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور خاص طور سے علماء بھی اس کو سمجھے، اور اہل علم کی بھی ذمہ داری ہے. ہاں، کیونکہ اصل سرما بیچنے والے یہی ہے. اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی سن لو. کیا تو اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ بیان کرنے جا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بیان کرنے نہ جائیں، آپ کے خلاف سازش کی گئی ہے، ہاں آپ کو نقصان پہنچایا جائے گا، اس لیے آپ بیان کرنے نہ جائیں. اور تو اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ
بڑے ظریف الطوا تھے، بڑا مزاحیہ بھی واقعات لکھے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت تم علماء ہر چیز میں گنجائش نکالتے، چلو کوئی ایسی گنجائش نکال دو کہ رمضان میں کھاتے پیتے بھی رہے اور روزہ بھی نہ ٹوٹے. تو عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ کہنے لگے جوتے کھاتے رہے اور غصہ پیتے رہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. جوت تو بہرحال بڑے ظریف الطوا بھی تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت آپ بیان کرنے نہ جائے، آپ کے خلاف سازش کی گئی. عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آپ لوگ مجھے اسٹیج تک پہنچا دو، اس کے بعد دیکھا جائے. چلو اسٹیج تک تو کسی طرح سے پہنچا دیا گیا اس کو. حضرت کھڑے ہوئے اور کہنے لگے بھائی دیکھو آج میں آپ کے سامنے کوئی بیان تقریر نہیں کروں گا، بلکہ ایک قصہ سناؤں گا. لوگوں کو بیان تقریر میں اتنا مزہ نہیں آتا، قصے کہانی میں بہت مزہ آتا. لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے قصہ سنائیے. کہا قصہ یہ ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، بہت مالدار تھے، کروڑوں پتی اربوں پتی تھے، لیکن آنکھوں سے بیچارے اندھے تھے. یہ آنکھیں بڑی نعمت ہے اللہ کی. کہا آنکھوں سے اندھے تھے، اور ان کی جو بیوی تھی وہ بہت زیادہ بدصورت تھی اور انتہائی کالی بدصورت تھی. ابھی نواب صاحب اندھے تھے تو وہ نواب صاحب سے کہتی کہ میں تو مس ورلڈ ہوں، میں تو بہت خوبصورت ہوں. اس طریقے سے نواب صاحب کے سامنے وہ باتیں بیان کیا کرتی تھی. نواب صاحب نے کہا کہ ماشاء اللہ آپ تو بہت خوب. اب دیکھتے ہی نہیں بیچارا تو اس کو سمجھ رہا بہت اچھی ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک سرما بیچنے والا وہاں سے گزرا تو وہ سرما بیچتے ہوئے آواز لگا رہا تھا کہ چاہے کیسا بھی اندھا ہو، اس کی چاہے بینائی ختم ہو چکی ہو، چاہے پیدائشی نابینا کیوں نہ ہو، میرا سرما لگا لے گا تو اس کی آنکھیں آ جائے گی. تو یہ نواب صاحب کے کان میں وہ بات پڑ گئی. تو نواب صاحب سے نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا سرما خرید کر کے مجھے بھی لا کے دو، تاکہ ہم بھی آپ کے حسن کے نظارے دیکھیں، تاکہ ہم بھی آپ کی خوبصورتی کو دیکھیں. تو کہا ٹھیک ہے. اس نے پیسے لیے اور سرما بیچنے والے کے پاس گئی اور کہنے لگی تیرے سرمے کی بجیا کتنے میں تو دے رہا ہے؟ وہ کہنے لگا 10 روپے میں، مثال کے طور پر 10 روپے میں. کہا یہ 20 روپے لے اور اب اس گلی میں نظر مت آنا، کیونکہ پتا ہے اگر وہ سرما، تو اسی لیے یہ سرما بتانے والوں کو امامت پر سے نکال دیتے. ان کو پتا ہے کہ اگر یہ سرما بتا دینا تو سارے لوگوں کا نابینا پن ختم ہو کر کے یہ تو بینا ہو جائیں گے. تو سرما بتانے والوں کو امامت پر سے نکالتے ہیں. اور کوئی سازش نہیں ہے، یاد رکھنا. ہاں، جو سرما نہیں بیچ رہے ان کو رکھیں گے، جو سرما نہیں بیچیں گے. ورنہ سرما بیچنے والوں کو تو کہہ دے ہٹاؤ اس کو، یہ تو سرما لگا کر. تو بھائی سرما بیچنے کی جگہ صرف مسجد نہیں ہے، تو سارا عالم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیوں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کی ذمہ داری تو اہل علم پر ہے، قرآن اور حدیث کی ذمہ داری علماء پر ہے. اور جو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ تبلیغ یہ ہمارے اکابرین کی پاکیزہ قائم کردہ جماعت ہے، اور اس کا پیغام وہی ہے جو دیوبند کا پیغام ہے، اس کا پیغام وہی ہے جو علماء حق کا پیغام ہے، اور اس کا پیغام وہی ہے جو سارے ہمارے اکابرین اور ہمارے دیکھو بڑے بڑے اکابرین کے ملفوظات کو پڑھو. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی قریب میں ایک بہت بڑی شخصیت انتقال ہوئی راضی حسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیغام کو بھی پڑھو کہ یہ حضرات کیا کہتے ہیں اس معاملے میں. اور اسی طریقے سے جو موجودہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین علماء ہیں ان کی کیا رائے ہے، اس کو پڑھو. تو یہ پاکیزہ جماعت ہے جو علماء کی قائم کی ہوئی ہے اور اہل علم کی نگرانی میں ہے. ہاں، علماء کے لیے نکلو نہیں ہے، ان کی تو تائید بھی کافی ہے. مولانا جولا صاحب ایک مطلب کہنے لگے کہ علماء کے لیے نکلو اور ان پر تشدد کرنا اور ان کو یہ کہنا کہ یہ تبلیغ کا کام نہیں کرتے، ارے یہ تو انتہائی بےعزتی ہے، یہ تو انتہائی گمراہی کی علامت ہے. مولانا ابراہیم جولا کا ملفوظ سنا رہا ہوں، کہنے لگے علماء کی تو تائید کافی ہے. اور پھر اپنا ایک بیرون کا واقعہ بھی سنایا کہ ہم ایک جگہ گئے، ہم کو وہاں سے بھگا دیے تھے. وہاں کے علماء نے کہا آؤ ربانیون، ارے بھائی یہ تو بڑی مبارک جماعت ہے. تو پھر وہاں کے لوگوں نے گویا کہ ہمیں سر پہ بٹھایا، وہاں کے لوگوں نے پھر ہمارا بہت زیادہ اکرام کیا. تو ان کی تو تائید نہیں کافی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کو یہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس محنت کو اس طریقے پر کرے جس طریقے میں نے کہا تھا نا کہ یہ محنت احیاء سنت کی محنت ہے. اور احیاء سنت صرف اسی کا نام نہیں ہے، یہ بھی ہے، لیکن اسی کا نام نہیں ہے کہ پانی بیٹھ کے پی لو اور سر پہ ٹوپی رکھ کے پی لو، پیشاب کے لیے چپل پہن کے چلے جاؤ، یہ بھی سنت ہے.
لیکن سنت یہیں تک محدود نہیں، سنت تو ایمانیات میں بھی ہے، لہذا ایمان کی بھی تشریح وہ کرو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو حضور اور صحابہ سے چل کر کے آئی ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں، یہ تشریحات نہیں، وہ تشریحات کرو جو صحابہ نے حضور سے لیا، ہاں، اور صحابہ سے تابعین نے، تبع تابعین نے، اسی لیے ہم تک چل کر کے آئی ہے۔ ورنہ یاد رکھنا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات سے ہٹیں گی تو ہماری توحید بھی غارت ہے۔ ایک واقعہ سنو، ابو علی سینا بڑا فلسفی بہت بڑے آدمی تھے اور توحید والے بھی تھے، توحید والے بھی تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کہا کیا بولنے؟ کہا یار میں جہنم میں ہوں۔ کہا یار تو توحید والا تھا اور پھر کیسے جہنم میں؟ کہا میں نے توحید کو وہ بیان کیا اور توحید پر میں نے وہ واقعہ سنایا، توحید کو میں نے اس طرح سے لیا جس طرح سے میرے دل میں آیا۔ میں نے سوچا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، مجھے پہلوں سے جڑنے کی کیا ضرورت، میں پہلوں کی کڑی سے کٹ گیا، میں پہلوں کی تشریحات سے کر گیا، میں نے توحید کو اپنے انداز میں بیان کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تیری توحید غارت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توحید وہی چلے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ہاں، توحید میں بے ادب نہیں ہونا، توحید وہی بیان کرو جو حضور نے اور صحابہ نے بیان کی۔ تو سنت ایمان میں بھی ہے، ایمان بھی وہی، سنت عبادت میں بھی ہے، عبادت بھی وہی معتبر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ورنہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ دیکھو، گلو سے دین بگڑ جاتا۔ اب مثال کے طور پر نماز میں کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بندہ قریب اللہ کے سجدے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ بندہ قریب اللہ کے سجدے میں ہوتا، تو چلو ایسا کرتے، ایک رکعت میں 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے کر دیں گے، تو اچھا کام ہے نا، گلو کر گیا اس میں، تو یہ قابل قبول ہوگا، مردود ہوگا، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو عبادات بھی وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر کے ہم تک پہنچی ہے، ہاں، معاملات بھی وہی قبول ہوں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں، معاشرت بھی وہی قبول ہوگی، لہذا تبلیغ کی محنت بھی وہی قبول ہوں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر کے آئی ہے۔ ہاں، دعوت صرف خروج اس کا نام نہیں، دعوت تو ایک پورا، دعوت ایک کمرے کھلی ہے، دعوت کی یہ سب شعبے ہیں، اس میں سے مدارس کو پار دیا جائے۔ ارے بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، وقت تو بہت زیادہ ہوتے جا رہا، وہ میں ایک واقعہ آپ کو سنا تھا کہ ہندوستان میں اور پڑوس کے ملک میں اور یہ سارے ممالک کے اندر جو یہاں پر لوگوں میں اتنی مضبوطی ہے، جو یہاں پر لوگوں میں اتنی مضبوطی ہے عقائد کے، ایمان کے اعتبار سے، یہ علماء کے ساتھ علماء کی دین ہے۔ لندن میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسد مدنی دامت برکات ان کے بڑے بھائی، وہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ کہا کہ سب سے زیادہ فنڈامنٹلزم یعنی بنیاد پرستی سب سے زیادہ کہاں ہے؟ تو کہا ایشیا کے ممالک میں۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مدارس بہت ہے، یہاں کی عوام پر علماء کا سایہ ہے، یہاں کی عوام علماء سے جڑی ہے، لہٰذا ان کے عقائد بہت مضبوط ہے۔ تو باطل نے جو سازش کی کہ مدارس کو دہشت گرد بتانا، باطل نے جو سازش کی علماء کو بدنام کرنا، ہے وہی سازش آج ہم کر رہے ہیں۔ ہاں، وہی سازشیں ہو رہی کہ مدارس یہ تو دین نہیں ہے، یہ تو سنت سے ہٹے ہوئے، مدارس سنت سے ہٹے ہوئے، علماء یہ تو اگر وقت لگایا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو یہ تو وقت کا شیخ الحدیث بھی ہے تو بیکار ہے۔ ہاں، مولانا ابراہیم دولت صاحب دامت برکاتہم جو نظام الدین چھوڑ کر کے گئے تھے، ان سے پوچھا گیا آپ کیوں گئے؟ تو مفتی سعید صاحب جب میں پڑھتا تھا 2004 کی بات بتا رہا ہوں، وہاں سے مولانا ابراہیم دولت صاحب تو مفتی سعید صاحب سے رابطہ تھا، اور حضرت بتاتے تھے کہ بھائی دیکھو یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہے۔ 2004 سے میں اپنے سامنے کا واقعہ بیان کر رہا کہ یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، تو مفتی سعید صاحب کہتے ان کو ایسا سمجھاؤ، ایسا سمجھاؤ، ایسا سمجھاؤ، دارالفتہ بھی کہتا ان کو ایسا سمجھاؤ، لیکن نہیں مانے۔ تو مولانا ابراہیم دولت صاحب نے پھر چھوڑ دیا۔ تو مولانا ابراہیم دولت صاحب سے لوگ کہنے لگے کہ یار آپ تو جب مرکز میں تھے تو آپ کی بات تو ساری دنیا سنتی تھی، اب کون آپ کی بات سنے گا؟ مولانا ابراہیم دولت صاحب کہنے لگے، اور ان کے خط میں لکھا ہوا ہے، سنو ہم سب کے لیے، سارے علماء کے لیے بھی یہ بات بہت اہم ہے۔ تو کہنے لگے مولانا ابراہیم دولت صاحب کہ اگر میں شریعت کی حفاظت کے ساتھ رہوں اور اگر میں شریعت کے مطابق رہوں اور تنہا بھی رہ جاؤں تو میرے لیے نجات ہے، اور اگر میں شریعت کے خلاف ہو جاؤں اور ساری دنیا کا مجمع بھی میرے ساتھ ہو جائے تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ ہاں، مولانا ابراہیم دولت صاحب کے خط میں لکھا ہوا ہے، جب میں سودان جماعت میں جا رہا تھا پھر ساتھی مجھ سے کہنے لگا کہ جب مولانا ابراہیم دولت صاحب کا خط تو پڑھ لو، اس کے بعد جماعت میں جانا۔
مگر ہم نے خط پڑھ کے اس کی بیجا تعویل کی. تعویل کے دروازے جب شروع ہوتے نا تو کہاں کہاں تعویل ہوتے آپ کو پتا ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج میں تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ انہوں نے بھی حضور سے حدیث سنی تھی. حالانکہ صحابہ تو سارے عادل ہیں، صحابہ سارے حق پر ہیں، لیکن جو کچھ دوسرے لوگ غیر صحابہ اس میں داخل ہوئے تھے، میں اس سے بتا رہا ہوں. ورنہ یاد رکھنا صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحابہ پر کوئی اعتراض کرے وہ ہمارے نزدیک مردود ہے. صحابہ کو کوئی نکما کہے اس کی بات ہمارے نزدیک انتہائی مردود ہے. یاد رکھنا صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں جو واقعہ سنا رہا ہوں تو صحابی کی تعلیم نہیں تھی، غیر صحابہ کی تعلیم جو اس میں آئی تھی. کہا یار میں نے تو حضور سے سنا کہ عمار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی. وہاں باغی کا ترجمہ اور کچھ ہے، لیکن میں پورا کل تفصیل آپ کے سامنے نہیں کروں گا، بس ایک تعویل کو بتا رہا ہوں کہ تعویل کرنے والے کہاں تک کرتے. کہنے لگے تو عمار کو ہم نے تھوڑی قتل کیا. حضرت بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر کس نے قتل کیا؟ کہا ان کو تو علی نے قتل کیا. کہا مار ہماری جماعت کے ساتھ ہی رہے، تم کو علی نے قتل کیا. کہا وہ حضرت علی ان کو لائے کیوں؟ نہیں سمجھے آپ؟ حضرت علی لے کر کیوں آئے؟ یعنی یہ تعویل پیجا تعویلات. تو اس لیے توحید جو بھی ہے تعلیم وہ سنت والی یہ ہوگی. اور آخر میں ایک بات اور سن لو، ورنہ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اگر ہم کام میں سنت یعنی جو حضور سے چل کر کے آئی ہے اس سے ہٹیں گے، یاد رکھنا ہمارے اندرون بیرون گشت 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے 24 گھنٹے سارے غارت ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ تو اس کی وجہ سنو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث ہے، مشکات شریف میں کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سارے لوگوں کا، ساری نبیوں کا علیہ السلام، نبی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، سارے نبیوں کا ایک، ہر ایک نبی کو ایک حوض دیا جائے گا، اور مجھے جو حوض دیا جائے گا وہ سب سے بڑا ہوگا. مجھے جو حوض دیا جائے گا تو اس پر میری امت کے لوگ جمع ہوں گے. تو بعض لوگ اس پر آئیں گے لیکن فرشتے نہیں آنے دیں گے. میں کہوں گا آنے دو بھائی، یہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں. میں کہوں گا کیونکہ نبی بھی عالم الغیب نہیں ہے نا، عالم الغیب تو اللہ ہی کی ذات ہے. تو میں کہوں گا آنے دو، یہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں. فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، انہوں نے آپ کے بعد آپ کا جو طریقہ چل کر کے آیا تھا. یاد رکھنا سنت صرف اٹھ کے بیٹھ کے پانی پی لینا، ٹوپی پہن لینا اسی کا نام نہیں ہے. سنت نام ہے، سنت نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیم، وہ تعلیمات جس پر حضور نے اپنی امت کو چلایا. اب دعوت بھی اس میں، ہاں تبلیغ کی محنت بھی اس میں ہے. تو حضور فرمائیں گے کہ اچھا انہوں نے بدل دیا تھا، تو سو ہو کر دور کرو اس کو. تو شاہ ولی اللہ محدث مفتی سعید صاحب نے تشریف فرمائی، کیونکہ ہم تو اپنے اکابرین کے ناقل ہے، محقق نہیں ہے، ناقل ہے. ہم اپنی منفرد تشریحات پیش نہیں کری آپ کے سامنے، جتنی باتیں پیش کی اپنے اکابرین کی باتیں ہیں، اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند ان کے تشریحات، ان کے نظریات وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ یہ جو حوض کوثر ہے یہ سنت نبوی کا پیکر محسوس ہے، لہذا حوض کوثر سے وہی لوگ پانی پیئیں گے اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے، وہی لوگ آب کوثر پیئیں گے جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر چل کے آئے ہوں، اور جو اس طرز پر نہیں تھے چاہے وہ ساری زندگی لگا دے وہ وہاں سے ہٹا دی جائے. یاد رکھنا ہاں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے ہٹے ہوئے تھے وہ وہاں سے ہٹا دیے جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، کیونکہ اچھا اب یہ طریقہ ملے گا کہاں؟ آپ سوچیں گے یار ادھر بھی علماء ادھر بھی علماء، تو پتہ یہ چلا، یاد رکھنا کہ میں تو یہ بات کہوں کہ کوئی عالم دل کے ساتھ اس سے کوئی عالم متفق نہیں ہے. کہ میں اسی لیے میں نے جو جائزہ لیا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن صرف ایک ہی ادھر تو یہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ ما انا علیہ واصحابی والی جماعت قیامت تک رہے گی. اور وہ جماعت کون ہے؟ وہ ہمارے علماء دیوبند. علماء دیوبند 4 دیواری نے میں بھی بتایا آپ کو. دیکھو ایک پڑوس کے ملک کے مولانا الیاس محمد صاحب، انہوں نے دیوبند کو دیکھا بھی نہیں اور ان کا لقب ہے ترجمان دیوبند. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہاں سے پڑھا ہوا ہو، وہاں سے پڑھ کر کے بھی بھٹک جائے تو وہ دیوبندی نہیں ہے. یاد رکھنا، پھر آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ جماعت ما انا علیہ واصحابی کی پیکر ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دین کے پہرے دار ہے، ٹھیکے دار نہیں ہے.
لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دیوبند کا ٹھیکیدار ہو گیا. ایک نے کہا ابھی ایسا، ابھی حال میں کہا کہ دیوبند کے ٹھیکیدار ہے. میں نے کہا بھائی ٹھیکیدار نہیں لیکن پہرے دار ہے، اور پہرے دار پوری پہرے داری کرتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چوری کرنے والا پگڑی باندھ کے آیا ہے، چوری کرنے والا ٹخنوں سے اوپر بلکہ نصف کو ساتھ تک پیجامہ پہن کے آیا ہے، وہ اس کو بھی دیکھے گا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس کی اولاد ہے. ہاں وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا کہ اندر کی چیز باہر نہیں لے جانے دوں گا اور باہر کی چیز اندر نہیں لانے دوں گا. باہر کی چیز اندر لانا یہ بدعت ہے، اندر کی چیز کو باہر لے جا کر کے نکال دینا یہ الحاد ہے. نہ وہ الحاد کرنے دے گا نہ بدعت کرنے دے گا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، مبارک محنت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور یاد رکھنا ہمیشہ ایک جماعت ایسی قائم رہے گی، ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جو جماعت حق والی ہوں گی. پھر آپ یہ کہیں گے کیوں؟ تو بھائی پڑوس کے ملکوں کے مفتی طارق مسعود، ان کو تو بیان آپ بہت سنتے ہوں گے، ان کو بھی تو دراصل سن لینا. ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم ادھر رہے یا ادھر رہے، کہا ادھر ادھر کا مسئلہ تو میں نہیں جانتا کیونکہ میں بولے بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن ہاں جدھر اہل علم علماء اکابرین علماء، یا اکابرین میں اپنے طرف سے بتا رہا ہوں کیونکہ علماء آپ بولیں گے دونوں طرف، تو اکابرین بڑے بڑے جبال العلم، جدھر سے یہ اہل علم کی کثرت ہو ادھر سے ہو جاؤ، ادھر سے ہو جاؤ. تو میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، اس لیے حضور اکرم